کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا بھر میں اسلام کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ بندگان خدا ہیں جنہیں ہم صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ کے نام سے جانتے، پہچانتے اور ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی قدسی قبیلے کا ایک عظیم نام حضرت بہاؤالدین زکریہ اسدی قریشی ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اہل تصوف کی بڑی ہستیوں میں ہوتا ہے۔ آپ ان چنیدہ لوگوں میں شامل ہیں جن کے روزمرہ معمولات اور احوال و آثار سے اہل تصوف کے منہج اور مشرب کی اصلیت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ آپ بر صغیر پاک و ہند کے 4 بنیادی صوفی سلاسل میں سے ایک یعنی سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بانی ہیں، اور دوسرے عظیم الشان سلسلے یعنی سلسلہ چشتیہ کے عظیم شیخ، صوفی بزرگ اور اولین نقش گزار حضرت زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر، دلی محب اور حبیب اور ہم صحبت ہیں۔ آپ کی شخصیت سے ہمارے دیار تصوف کے ایک مرکزی اور بنیادی دھارے کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ اپنے عہد کے عظیم قاری، حافظ، محدث، مفسر، عالم، فاضل، عارف اور ولی تھے۔ آپ شیخ الشیوخ حضرت ابو حفظ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ العزیز کے خلیفہ تھے اور 7ویں صدی ہجری کے عظیم مجدد تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، چند لفظوں میں حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات عالی کا بیان حقیقتاً ہمارے بس سے باہر ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم اپنی محبت اور عقیدت کا خراج پیش کر رہے ہیں حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ 7 ظفر المظفر آپ کے عرس پاک کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام ARYQ TV پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ان کلمات کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ میرے دائیں ہاتھ پہ ARYQ TV کا بڑا باوقار چہرہ جو بڑے طویل عرصے سے اپنے فرض منصبی کو بہت خوبصورتی سے آسن انداز میں پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دنیا انہیں بڑی توجہ سے سنتی ہے اور ان کے کلمات خیر سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ میری مراد ہے ہمارے انتہائی محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے۔ السلام علیکم قبلہ، خوش آمدید، تشریف آوری کا شکریہ۔ آج کے دوسرے مہمان اسے حسن انتخاب کہیے یا حسن انتخاب کیے کہ ہم جس شہر کے جس عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں یعنی ہمارے ممدوح حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے مبارک شہر مدینہ الاولیاء سے ان کا تعلق ہے۔ بڑا نستعلیق لہجہ ہے، بڑے خوبصورت اور رواں انداز میں آپ اپنی گفتگو اور اپنا نقطہ نظر پوری دنیا کے ناظرین کی سماعتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ مدینہ الاولیاء سے ہمارے مہمان علامہ محمد فاروق خان سعیدی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب خوش آمدید، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ شکریہ، جزاک آپ کے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان بہت معروف نعت خواں ہیں، ہمارے مرحوم دوست عالم اسلام کے عظیم قاری جناب قاری عبدالغفار نقشبندی علیہ رحمہ کے فرزند ہیں۔ میری مراد محترم قاری محمد سعید نقشبندی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سعید بھائی خوش آمدید۔ جی جزاک اللہ۔ آپ کے کلام سے نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کارروائی آگے بڑھانی ہے آج کی اس مبارک نشست کی۔ بسم اللہ فرمائیے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا
سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہاں کیا جود و کرم تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم میں تو مالک کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ بارک اللہ کیا خوب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین مکرم امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کا زمزمہ عقیدت جو پوری دنیا میں دلوں پر نقش ہے اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جناب قاری محمد سعید نقشبندی صاحب نے اللہ انہیں بہترین اجر سے نوازے آئیے آج کے اس پروگرام کے عنوان کو کھولتے ہیں اور سعادت حاصل کرتے ہیں شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات کے بارے میں جاننے کے لیے جستجو کرتے ہیں اپنے عقیدت نامے پیش کرتے ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے
قبلہ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی کے زمانہ ولادت سے ہم شروع کرتے ہیں اور آپ کا خاندانی پس منظر جو ہے اس کی وجاہت آپ ہمیں بیان فرمائیے تاکہ حضرت شیخ کے بارے میں ہماری محبت اور بڑھے اور ان کی الفت ہمارے دلوں میں جاگزی ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، سبحان اللہ، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ سبحان اللہ۔ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہے وہ اللہ کے دوستوں کی ہم نشینی اختیار کرے۔ اللہ اکبر۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے احب الصالحین ولست منہم اللہ، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہتے ہیں میں اللہ کے صالح بندوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ ان میں سے نہیں ہوں۔ ہائے ہائے، کیا قربان جائیے، یہی ان کی اللہ والوں عاجزی کی پر۔ شان ہے۔ بھئی سبحان اللہ، اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، صالحین سے، گو کہ ان میں سے نہیں ہوں، شاید کہ اللہ ان کی برکت سے مجھے بھی ویسا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک پہلو اس ذکر اولیاء کا یہ بھی ہے جو کہتے ہیں نا کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ کیا بات ہے۔ خود ذکر اولیاء بھی معنوی طور پر مجلس اولیاء کا حکم رکھتا۔ درست۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو مجالس اولیاء کے ذکر کے حوالے سے ہیں بڑی قیمتی ہیں، درست، یہ ہمیں ان کی صحبت معنوی کا فائدہ دیتی ہیں۔ درست۔ پھر ان کے جو تذکار ہیں، یہ ذکر ہے، ان کا تعارف ہے، اس سے ہمیں اس شیخ کی، اس بزرگ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور معرفت صوفیہ کے نزدیک حصول فیض کے لیے شرط ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت ابو البرکات خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اسی سلسلہ الذہب سے متعلق ہستی ہیں جس کے لیے قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سلسلہ ولایت کا ایک ایسا تابناک سورج ہے خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ سہروردیہ کے آفیشلی بانی ہیں۔ درست۔ پورا سلسلہ سہروردیہ آپ کے ذریعے یہاں پہنچا ہے اور آپ سے آگے اس کے فیض و برکات گئے۔ آپ کے آباء و اجداد اور بزرگ جو ہیں مکہ سے ان کا تعلق تھا، خاندان قریش سے، جیسے آپ نے ابتدائی تعارف پیش کیا ہے۔ مکہ سے حضرت خواجہ کمال الدین علی آپ کے دادا ہیں، یہ ہجرت فرما کے خوارزم آئے، صحیح، خوارزم سے پھر ہجرت کر کے ملتان آئے، درست۔ اور یہاں انہی کے پائے کے ایک اور بزرگ تھے مولانا حسام الدین ترمذی رحمۃ اللہ تعالی، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ ان کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی حضرت شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کی، اور کوٹ کروڑ کے مقام پر سن 566 ہجری میں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عالم آب و گل کے اندر جلوہ افروز ہوئے۔ یہ آپ کی پیدائش تھی، اور 6-7 سال کی عمر سے آپ نے قرآن پاک کو 7 قراتوں سے حفظ کرنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، اللہ ماحول سوچئے وہ کیسا ہو، ہائے ہائے ہائے، اگرچہ سیاسی طور پر عالم اسلام کا ماحول شدید دگرگوں تھا، یہ خوارزم سے ہجرت کی وجہ وہاں تاتاریوں کے حملے تھے، بالکل ٹھیک۔ تو سلطنت خوارزم شاہی کا سورج غروب ہو رہا تھا، ادھر سلجوکیوں کی سلطنت جو ہے وہ بھی مائل بزوال تھی، اور اس طرف سلطنت عثمانیہ کا سورج طلوع ہونے کو تھا۔ بالکل 6 اور 7ویں صدی ہجری کا جو زمانہ ہے۔ تو آپ نے 12 سال کی عمر میں والد صاحب کی وفات ہوئی، تو اب وہاں دیکھیے بجائے رکنے کے انہوں نے روحانی اور ظاہری اور باطنی علوم کی تحصیل کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ بے شک، چونکہ علمی ماحول تھا، خاندان کے اندر اہل علم موجود تھے، بزرگ موجود تھے، تو سفر ماشاءاللہ علم کے لیے اس وقت کرنا یہ اہل علم کی روایت تھی، یعنی سمجھ لیں آج کی زبان میں ہائر ایجوکیشن۔ درست، ایگریڈ۔ اس کے لیے 12 سال کی عمر تھی جب والد فوت ہوئے ہیں، تو آپ اس کے بعد 15, 14, 16 سال کی عمر تھی جب آپ نکل گئے تحصیل علم کے لیے، اور خراسان، بخارا، پھر حرمین شریفین، ماشاءاللہ، یہاں آپ نے علوم حاصل کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں جب آئے ہیں، آخری علم کا دورہ جو حدیث شریف کے علوم تھے اس کے لیے آپ نے پورے 5 سال وہاں گزارے، اور مدینہ پاک کے جو سب سے بڑے عظیم محدث تھے حضرت
شیخ کمال الدین محمد یمانی محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 53 سال سے مجاور تھے مدینہ منورہ میں علم حدیث کی خدمت میں، بڑی یعنی بات اس ہے، دور سبحان کا اللہ، حدیث سبحان کا جلیل القدر امام اور اسپیشلسٹ تھا، استاذ۔ اس کی خدمت میں رہے 5 سال صحیح۔ اور حدیث پاک حاصل کی۔ یہ علوم ظاہری کے بعد آپ نے جو اپنی ریاضت و مجاہدے کا آغاز ہے ریاض الجنہ سے بارگاہ رسالت بڑی مآب بات۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، سبحان اللہ۔ پھر مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کا سفر ہم یہاں کرتے سے ہیں انشاءاللہ آپ کی اور اجازت پھر سے آگے آتے بڑھیں ہیں گے۔ بغداد شریف۔ بڑی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائیے اس عظیم المرتبت ہستی کے جن کے ذکر سے آج ہم مشرف کیے جا رہے ہیں، کہ جنہوں نے اپنے روحانی سفر کا آغاز ہی ریاض الجنہ سے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم فقیروں کا سلام ہو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے، ناظرین واپس آئیں گے تو علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب سے ہم حضرت خواجہ کے تحصیل علم کے بارے میں مزید احوال جانیں گے۔ ایک مختصر وقفہ۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے ARYQ TV پر۔ آج کی اس روح پرور نشست میں ہم ذکر کر رہے ہیں اور سعادت پا رہے ہیں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر سے۔ آپ کے تحصیل علم کے بارے میں ہمیں جاننا ہے علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب سے۔ جی قبلہ۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آپ نے محسن صاحب بہت خوبصورت آغاز کیا ہے۔ بڑی نوازش حضور۔ ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم مدینۃ الاولیاء کے رہنے والے ہیں اور غوث کی نگری کے باشندے ہیں، اور ملتان کو جو شرف جو مقام حضور غوث العالمین کی وجہ سے ملا وہ ظاہر و باہر ہے۔ ویسے ملتان میں لاکھوں اولیاء کرام جلوگر ہیں درست۔ اور صوفیاء اعظام۔ ملتان ہزاروں سال سے علم، فقہ، تصوف اور معرفت کا مرکز رہا ہے۔ درست ہے۔ لیکن جس ہستی کی وجہ سے ملتان کو مدینۃ الاولیاء کہا گیا وہ حضور غوث العالم والعالمین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت غوث بہاؤالدین زکریا سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ درست۔ اور ماشاءاللہ۔ یہ شعر آپ ہی سے منسوب و معنون ہے، اور آپ کی خانقاہ معلیٰ کا جو داخلی دروازہ ہے اس پہ یہ لکھا ہوا ہے ملتان ما بجنت اعلیٰ برابرست آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کنند۔ اللہ۔ حضرت غوث العالمین بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت تو جیسا قبلہ مجددی صاحب نے فرمایا کروڑ ضلع لیا میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ ملتان جلوگر ہوئے اور ابتدائی تعلیم آپ نے ملتان میں حاصل کی۔ جس طرح آپ پہلے سماعت فرما چکے کہ 7 برس کی عمر میں 7 قراءتوں سے آپ بہرور ہو چکے تھے۔ درست۔ 7 برس کی عمر میں۔ اس کے بعد آپ ملتان میں تحصیل علم کے بعد آپ نے بیرونی اسفار کا آغاز فرمایا۔ آپ خراسان تشریف لے گئے اور 7 سال خراسان میں آپ تحصیل علم کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر آپ بخارا تشریف لے گئے۔ بخارے کے لوگ، وہاں کے باشندے آپ کے تقوی، طہارت، پاکیزگی کردار کو دیکھ کر آپ کو بہاؤالدین فرشتہ کہتے تھے، اللہ اور یہ اکبر۔ تاریخ کا حصہ ہے ہائے ہائے۔ بہاؤالدین فرشتہ۔ حضرت نے مختلف مقامات پر 444 اساتذہ سے اکتساب فیض کیا۔ سبحان اللہ۔ ان سبحان میں علماء بھی تھے، فقہا بھی تھے، زہاد بھی تھے، علوم ظاہری و باطنی کے ماہرین بھی تھے۔ اس کے بعد آپ پھر حاضر ہوئے حرمین شریفین، خصوصاً جب آپ دیار حبیب مدینۃ الرسول میں آپ حاضر ہوئے تو مولانا کمال الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ جو نصف صدی سے وہاں علم حدیث پڑھا رہے تھے اور روضہ رسول اللہ علیہ السلام کے مجاور تھے، آپ نے ان سے علم حاصل کیا، درس حدیث لیا سرکار کے روضے کے زیر سایہ۔ اللہ اکبر۔ گنبد خضرا کی مقدس مطہر منور مصفہ مجلہ چھاؤں میں آپ نے بیٹھ کر علم، یعنی حدیث پڑھی صاحب حدیث کے سامنے بیٹھ کیا کر۔ کہنے ہیں، سبحان اور اللہ۔ پھر آپ بغداد شریف تشریف لے گئے، یعنی تحصیل علم کے بعد
دیکھ لیں کوئی ولی علم کے بغیر ولی نہیں بنتا. بڑی قیمتی یہ بات. ہاں ہم تو آج کل موروثیت پر یقین رکھتے ہیں نا جی، باپ کے بعد بیٹا، پوتا پڑ پوتا. یہ ان کو حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطباً، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں مقام قطبیت پر پہنچ گیا. اللہ اکبر. تو وہ غوث العظم ہے پیران پیر دستگیر. آپ علم حاصل کرتے رہے، بغداد شریف حاضر ہوئے، آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور مطہرہ پر حاضری دی، ماشاءاللہ. وہاں سے بھی اکتساب فیض کیا آپ نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر خوبصورت. آپ جب یہ شاید بعد میں آپ ہم سے سوال فرمائیں گے کہ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری اور وہاں سے جی انشاءاللہ وہاں سے آگے جانے گے انشاءاللہ مرحلہ وار ہم آگے بڑھتے جائیں گے. بڑے خوبصورت انداز میں علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب نے تحصیل علم کے جتنے احوال ہیں وہ درجہ بدرجہ بیان کر دیے ہیں. ایک بات جس نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا ہے اور بہت کہنے والی بات ہے ناظرین کہ 444 اساتذہ کا ذکر کیا گیا ہے علامہ صاحب کی طرف سے کہ جو آپ کے اساتذہ بننے کا بھی جنہیں شرف حاصل ہوا ہے. اے کاش آج کے سجادگان بھی اس طرف توجہ فرمائیں، خانقہ نشین بھی اس طرف توجہ فرمائیں کہ شیخ و شیوخ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی 444 اساتذہ سے پڑھتے ہیں. آج ہمیں شاید چند لوگوں سے پڑھنے کا بھی شرف مل جائے تو ہمارے احوال میں بڑی بہتری آ سکتی ہے. علامہ صاحب قبلہ بہت خوبصورت تذکرہ فرما دیا آپ نے، بڑی اچھی بنیاد فراہم کر دی. اور ابھی کیونکہ آخری جملے سے اگلے سوال کا زیادہ راہ بھی مل گیا، حضرت شاہ سہرورد کی بارگاہ میں ہمیں حاضری دینی ہے. حضرت بہاؤالدین زکریہ علیہ الرحمہ کی خلافت کا ارادت کا حوال جاننا ہے ہمیں، تو اس بارے میں بھی ارشاد کیجیے. دیکھیے صفدر صاحب، ہم 44 اساتذہ سے بھی پڑھ لیں نا آج، 400 مائنس کر دیں تو بات بن سکتی. میں نے اس لیے بہت کم کا ذکر کیا ہے کہ چند 444 کے تو احوال 444 کہاں تو ہم تو ظرف بھی چاہیے نا. اللہ اکبر، بڑی بات. ظرف چاہیے. یہ جو لوگ تھے حضرت شیخ الاسلام خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دیکھیے ہم تو کہتے ہیں نا جی یا تو علامہ صاحب نے مجھے شیخ الاسلام کہہ دیا یا میں نے ان کو کہہ دیا. ہاں بالکل. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ کی گواہی ہے. کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں میں نے بہاؤالدین زکریہ کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لوح محفوظ پہ لکھا ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ لوگ ہیں. جی ہاں، دنیا نے انہیں شیخ الاسلام نہیں کہا. نہیں. یہ بات ہے. کیا بات ہے. اسلام کا شیخ ہونا کوئی مذاق تھوڑی ہے. مذاق نہیں. اپنا مقام و مرتبہ حضور گواہی دیکھیے کس درجے کی. ہاں کیا بات. کہتے ہیں ولی را ولی میں شناسر. کیا بات ہے. تو بہاؤالدین کو پہچاننے کے لیے فرید الدین چاہیے. بالکل صحیح ہے. وہ گواہی. تو یہ ملتان شریف ان کا جانا، بغداد شریف پہنچنا مدینہ منورہ سے تحصیل علوم کے بعد، پھر مسجد اقصیٰ، زیارات انبیاء، بیت المقدس، اٹ مینس 444 اساتذہ کے فیض یاب اور سیراب ہونے کے بعد بھی حل میں مزید ہے. چاہیے تھا کہ گھر آ جاتے، ملتان آ جاتے. کتنا بڑا ظرف ہے. یہاں سے آپ دیکھیے وہ مولانا جامی یاد آگے حضرت، وہ کہتے ہیں ہشت دریا گر بنوشم. کیا بات. ہشت دریا گر بنوشم تر نہ گردد کام ما، شربت دیدار باید تشنہ دیدار. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ وہ تھا. یہ دوسرا شعر دوبارہ ارشاد ہو. ہشت دریا گر بنوشم تر نہ گردد کام ما، کیا کہنے. شربت دیدار باید تشنہ دیدار. کیا کہنے. شربت دیدار باید تشنہ. یہ شربت دیدار تھا چونکہ وہ تلاش و تجسس ابھی باقی تھا. اگرچہ علوم ظاہری باطنی شیوخ دیکھے، چونکہ یہ ازلی معاملہ ہے، جہاں آپ کا روحانی رزق لکھا ہوتا ہے نا، یا تو آپ نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، ایگریڈ، یا پھر رزق نے آپ کے پاس پہنچنا ہوتا ہے. یہ درست ہے. یہ طریق ہے. بالکل یہ طریق. تو آپ پہنچے ہیں بغداد شریف. وجہ کیا تھی کہ حضرت شیخ الشیوخ سیدنا شیخ شہاب الدین عمر صدیقی سہروردی قدس سرہ العزیز، قدس سرہ العزیز، آپ کا شہرہ پورے عالم اسلام میں پھیل چکا تھا. بڑی بات. سبحان اللہ. بطور صوفی شیخ نہیں، بطور محدث عالم اسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کے مزار شریف پہ حاضر ہوا ہوں. علامہ شمس الدین ذہبی جیسا امام و محدث جس کا ملنگ بن کے وجد کر رہا ہے. اللہ. یہ وہ شیخ ہے. آپ کے مزار پہ وہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ شمس الدین ذہبی کون ہے؟ جو سکرین پہ اہل علم دیکھیں گے انہیں پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ مجھے پکڑ کے لے گئے
کہتے علامہ صاحب اس کا ترجمہ کریں، اور میں نے کیا، لطف آ گیا کہ وہ شیخ وقت کے شمس الدین ذہبی جیسا حافظ الحدیث امام اس کی شان میں وہ قصیدے پڑھ رہا ہے اور وہ الفاظ کہہ رہا ہے، اور ان کے خرقے کو اپنے لیے اعزاز و سعادت سمجھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کے ایک اختصاص و کمال یہ ہے کہ ارشاد ہو۔ آپ اپنے وقت کے ائمہ محدثین میں اسی طرح مقبول و معروف تھے جیسے ائمہ تصوف میں تھے۔ کیا کہنا ہے، اس کیا لیے آپ شان ہے۔ صفدر صاحب میں اس بڑی بات پروگرام ہے۔ کی برکت یہ سے بہت بہت حضرت اہم شیخ بات ہے۔ الاسلام کا دامن تھام کے عرض کر رہا ہوں تاکہ لوگ جا کے وہ مشیخات دیکھیں، وہ اسناد دیکھیں، حضرت شیخ الشیوخ کی جو موجم الشیوخ ہے وہ دیکھیں، اور جس کے اندر آپ کی اسناد کی جو تفصیلات ہیں اس کو دیکھیں گے تو آپ سے سند لینے والوں میں عالم اسلام کے عظیم محدث آپ کو نظر آئیں گے، بڑی بات۔ اور اس پہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہماری سند حدیث حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی تک جا رہی ہے، بڑے بڑے جلیل القدر محدث۔ اس لیے حرمین شریفین میں آپ کی شہرت سن کے آپ پہنچے کہ سلسلہ سہروردیہ کا بھی ایک عظیم امام ہے، اور کمال یہ تھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے براہ راست فیض یاب تھے شیخ شہاب الدین سہروردی۔ بڑی بات ہے، بے شک۔ کیا اپنے کہنا ہے۔ چچا اور شیخ حضرت ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ شجرہ آپ کا حضرت شیخ ممشاد دنوری سے بالکل ٹھیک۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو کر اوپر سیدنا امام حسن بصری سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کیا تک بات جاتا ہے۔ اب جب بغداد شریف پہنچے شیخ الشیوخ کی بارگاہ میں آئے ہیں، 17 دن میں، چونکہ وقت نہیں میں شارٹ کر رہا ہوں، ارشاد ہو۔ 17 دن میں ماشاء آپ اللہ، نے ماشاء خلافت عطا فرما دی۔ صرف 17 دن 17 دن۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس میں بعض اوقات سالوں اور اشرے لگ جاتے ہیں اور مریدوں کبھی کو۔ آپ وہ فہرست اٹھا کے دیکھیے کہ اس وقت زیر تربیت اولیاء اس خانقاہ سہروردیہ میں کون کون تھے، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے اللہ گی۔ شیخ جلال الدین تبریزی وہ تو ساتھ ہی آئے تھے پھر۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت شیخ کی محبت و محبوبیت میں مرشد خانہ چھوڑ کے ان کے ساتھ چل پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ پیر بھائی بھی تھے، ایسا یہ ہی بنگالہ میں ان کا جی، فیض پہنچا جی، ہوا بے سارا۔ شک۔ تو حضرت شیخ کے جو سینئر ظاہر ہے پرانے خلفاء ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا حضور یہ ہندی آیا ہے اور 17 دن میں سارا کچھ تو ہمیں سمیٹ 17 کے لے سال گئے۔ ہو گئے یہاں ہاں، خدمت کرتے۔ تو شیخ نے جو جملہ بولا، بارک اللہ۔ گواہی دی نا، فرمایا میاں وہ سوکھی لکڑیاں لایا تھا، ہم نے تو صرف آنچ دکھائی، کیا کہنا ہے، اور زندہ تم باد گیلی لکڑیاں ہو ماشاء جنہیں اللہ۔ پھونکے مارتے رہتے ہیں اور دھواں اٹھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی علامہ کا صاحب مجھے فیض، معذرت قطع کلامی اگر کی، بریک لینی وہ ہے بات تو۔ بڑی قیمتی ہے، اچھا۔ یہ جو گیلی اور سوکھی لکڑی کی بات آپ نے کی ہے، میں چاہتا ہوں اسے مزید بھی تھوڑا سا ہم چند جملوں میں کھولیں، لیکن ایک وقفہ حائل ہے، میں آپ کی اجازت سے۔ ناظرین یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ جو فرمان تھا کہ وہ سوکھی لکڑی لے کر آیا، ایک پھونک سے جل اٹھی تھی، اور تم گیلی لکڑیاں لے کر بیٹھے ہو جو سالوں سے نہیں جل پائیں، اس کا مفہوم بھی جانیں گے اور احوال مزید آگے بڑھیں گے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک مختصر وقفہ۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقفے میں جانے سے پہلے گیلی اور سوکھی لکڑیوں کا ہم ذکر کر رہے تھے، اس کا مفہوم جان کے ہم تیزی سے سعیدی صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ جی علامہ صاحب۔ دیکھیے خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بچپن، 7 سال کی عمر میں 7 قراتوں سے قرآن پڑھنا، یہ لکڑیاں سوکھ رہی تھیں، کیا بات ہے، بڑا تیاری ہو بڑا رہی اچھا تھی۔ ریلیٹ پھر کیا آپ نے۔ پورا عالم اسلام، بالکل سینٹرل ایشیا، بخارا، خراسان، حرمین شریفین، بیت، کوئی چھوڑا ہی نہیں نا کوئی چشمہ، تو پوری تیاری سے نکلے تھے گھر سے۔ اس لیے جب شیخ نے نگاہ ولایت سے دیکھا کہ بالکل تیار آیا ہے، تو آپ نے براہ راست نواز دیا، اور 17 دن میں سارا کچھ نسبت سہروردیہ کے کمالات تھے، سلوک تھے، وہ منازل طے کروا کے خلافت دے کے ہندوستان میں رشد و ہدایت کے لیے کیا مامور کہنا فرمایا۔ ہے، کیا کہنا ہے۔ یہ تھا گیلی اور سوکھی لکڑیوں کا مفہوم کہ جب وہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنے بچپن کے 7 سال سے لے کر ایک مبارک اور تیار وجود کے ساتھ حضرت شاہ سہرورد کی خدمت میں تھے اور وہاں سے پھر فیض پایا۔ علامہ صاحب قبلہ، جب بھی ہم یہ تذکرہ شروع کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی شروع کیا تھا اور ابھی اختتام کی طرف چلا گیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ گر قبول افتد زہے عز و شرف، تو چند لفظ بھی ہو جائیں آپ کی سیرت کو، آپ کے کمالات کو، تو ہم چند لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں موقع دیا چند لفظ ان کے بارے میں خود بیان کرنے کا۔ تو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا علیہ الرحمہ کے کچھ ملفوظات کے بارے میں بتا دیجئے، وصال کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے۔ مزار شریف کا تو ذکر ہو گیا، اور مزار پر جو عبارت پہلا شیر کندہ ہے ماتھے پر، اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ سلسلہ سہروردیہ کے جد اعلیٰ اور مورث اعلیٰ تو حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ خلیفہ اول
जानशीन रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से हैं। जब हुजूर गौसुल आलमीन गौस बहाउद्दीन, ये गौस आपकी इसमें गिरामी का जुज़्व है जी दुरुस्त। गौस बहाउद्दीन। अच्छा, जब आप अपने मुर्शिद कामिल की बारगाह में हाजिर हुए तो 17 दिनों में खिरक़े खिलाफत अता हुआ, और जो वजह आपने बताई कि तुम गीली लकड़ियाँ थीं, तुम पर मार्फत इलाही की आग ने असर न किया, और बहाउद्दीन ज़करिया खुश्क लकड़ी लाया था जिस पर असर हो गया। इसके साथ ही आपके मुर्शिद ने आपको खिरक़े खिलाफत अता किया, वो खिरका जो अमीरुल मोमिनीन ताजदार विलायत इमामुल औलिया सैयदना अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम से आपके पास आया था नस्लन बाद नस्ल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मुसल्ला ये अता फरमाया बहाउद्दीन तुम इस अमानत के अमीन हो, ये मेरे पास तुम्हारी ही खातिर ये मुंतकिल होता रहा है। वो अता फरमाया, मुसल्ला अता फरमाया और दस्तार मुबारक अता फरमा कर भेज दिया। इसी दौरान में शेख कामिल ने इम्तिहान के लिए अपने मुरीदीन से कहा कि ये एक कबूतर तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, ये ऐसी जगह ज़बा करो जहाँ देखने वाला कोई ना हो। तो सब लोग मजबूहा कबूतर लेके आ गए और हुजूर गौसुल आलमीन ज़िंदा कबूतर लेके आए। अब उन लोगों ने कहा देखो जी ये अकेला आदमी है, इस इनफरादियत क्या है। तो शेख कामिल ने पूछा कि बहाउद्दीन तुमने इस कबूतर को ज़बह नहीं किया? का सरकार आपका हुक्म था ऐसी जगह ज़बह करूं जहाँ देखने वाला कोई ना हो। मैं जहाँ जाता था वो अलीम व खबीर वो बसीर मौजूद था, मैं कैसे ज़बह करता? तो ये फ़र्क बताया। गौसुल आलमीन की तसनीफ़ है अल औरात, और वो अगरचे बुनियादी तौर पर वज़ाइफ और औरात का मजमूआ है, मगर उसमें इबादात के हवाले से और सलूक के एतबार से बड़े असबाक पोशीदा हैं। आपने बताया कि सालिक को क्या होना चाहिए और सलूक की मनाजिल जो तय करने वाला है उसको किन किन मराहिल से गुज़रना चाहिए। फिर आप फरमा रहे थे हुजूर गौसुल आलमीन की वफ़ात है 7 सफ़र 661 हिजरी, दुरुस्त 7 सफ़र। अब ये सफ़र का महीना शुरू हो गया और 5, 6, 7 सफ़र को हुजूर गौसुल आलमीन का उर्स मुल्तान में होता है, फ़कीदुल मिसाल और पुरुष को। आपके लख्त जिगर और जानशीन अव्वल सैयदना सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह, जो शौहर हैं हज़रत उम्मुल मुरीदीन बीबी रास्ती पाक दामन अलैहा रहमा के, और पिदर बुजुर्गवार हैं कुतुबुल अक्ताब हज़रत शाहरुख ने आलम सोहरवर्दी खाना हमा आफ्ताब। उन्होंने देखा कि एक बुज़ुर्ग कोई मकतूब लिए खड़े हैं सब्ज़ रंग का। आप हुजूर गौसुल आलमीन के आखिरी अय्याम थे, वो मकतूब दिया हज़रत सदरुद्दीन को और कहा इसे खोलना नहीं है। उसके ऊपर लिखा था इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। मकतूब जाकर बाबा जान को दिया, वापस आए। जब दोबारा अंदर गए तो गौसुल आलमीन सजदे में थे और रूह आला इल्लियीन को परवाज़ करते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर कबीरा। नाज़रीन मुकर्रम, प्रोग्राम की इख्तितामी घड़ियाँ हैं और हम खुश नसीब इसलिए अपने आप को समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गाहे गाहे हमें अपने मुकर्रब बंदों के ज़िक्र का और उनके तज़किरे का मौका भी इनायत करता है और अपना पैगाम पूरी दुनिया में ARY QTV के ज़रिए नशर करने की सआदत भी बख्शता है। इन इख्तितामी लम्हात में अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब कोई कीमती पैगाम मैं चाहूँगा। और जैसे आपने सेल की तरफ देखा है तो मुझे लगा कि कोई मनकबत शरीफ का हदिया होगा हज़रत ख्वाजा की बारगाह में, इसके चंद मुंतखब अशार इनायत कर मंजूम हदिया भी हो जाएगा। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अपने मुरीदों को फरमाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़ाकिरों को फलाह की ज़मानत दी है। अल्लाहु अकबर। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो ताकि फ़लाह पा जाओ। दुरुस्त। और साथ फरमाया करते थे कि लोगों, जिस्म की जो सलामती है ना ये काम खाने में है जी, दुरुस्त, और जो रूह की सलामती है वो तर्के गुनाह में है। क्या कहने। और जो दीन की सलामती है वो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजने में। क्या इरशाद हो। बिस्मिल्लाह। चंद शेर हैं। सरगरोहे औलिया हज़रत बहाउद्दीन हैं। क्या बात है। रदीफ के सरगरोहे औलिया हज़रत बहाउद्दीन, हज़रत बहाउद्दीन हैं। पेशवाए अस्फिया हज़रत बहाउद्दीन हैं।
زیور اوصاف حق سے ہے مزین ہر ادا. اللہ اکبر. زیور اوصاف حق سے ہے مزین ہر ادا، عکس حسن کبریا. حضرت بہاؤدین. حضرت بہاؤدین ہیں. عکس حسن کبریا. مہر چرخ سہرا ورد و نائب شیخ الشیوخ. کیا کہنے سبحان ہیں، اللہ، بہت سبحان اچھا ہے. اللہ. مہر چرخ سہرا ورد و نائب شیخ الشیوخ، رونق بزم خدا. حضرت بہاؤدین ہیں. حامل زہد و ریاضت پیکر علم و عمل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حامل زہد و ریاضت پیکر علم و عمل، صاحب صدق و صفا. حضرت بہاؤدین ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صاحب صدق و صفا حضرت بہاؤدین ہیں. اور صاحب صدق و صفا حضرت بہاؤدین. حضرت بہاؤدین ہیں. ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں بادشاہان جہاں. کیا کہنے. یہ بھی آپ کا کمال تھا. حکومت وقت بھی قرض لیتی تھی. اللہ اکبر. ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں بادشاہان جہاں، ماشاء اللہ. مائل جود و سخا. حضرت بہاؤدین ہیں. واقف شرع و طریقت جامع عشق و خرد، جانشین انبیاء. حضرت بہاؤدین. حضرت بہاؤدین ہیں. سبت ہیں القاب جس کے تختی تقدیر پر، درست. سبحان وہ اللہ. امام الازکیاء. حضرت بہاؤدین. حضرت بہاؤدین ہیں. کیوں نہ ہے شہزاد ان کی قبر ہو جنت کا باغ. کیا کہنے. واہ. کیوں نہ ہے شہزاد ان کی قبر ہو جنت کا باغ، عاشق خیر الورا. حضرت بہاؤدین. حضرت بہاؤدین. زندہ باد حضرت. سبحان اللہ. علامہ صاحب قبلہ سبحان مدینۃ الاولیاء سے تشریف لائے. میں چاہتا ہوں آج کی نشست کو آپ 2 جملوں میں کوزے کی طرح جو ہے نا جناب ہمارے سامنے آج عنایت فرما دیں. اگرچہ دورانیہ مختصر تھا، جی درست. لیکن گفتگو بڑی دیر پا، بڑی رواں اور رواں دواں، دور رس خوبصورت. درست. اور نتائج کے اعتبار سے مفید و مؤثر ہے. حضور دیکھیں، آراس کا مقصد، بزرگان دین کے مزارات پہ حاضری کا مقصد میلے ٹھیلے، صرف اجتماع، کھانا پینا اور خدا نخواستہ گانا بجانا نہیں جی ہوتا. کوئی لہو لعب نہیں ہے. لاہو لاب ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. آپ نے جو یونیورسٹی قائم کی تھی جس میں 70,000 طلباء علم حاصل کر رہے اللہ تھے اکبر اور کبیرہ. وہ پوری دنیا میں پہنچے، یعنی جاوا سماٹرا، انڈونیشیا، افغانستان، بیت المقدس، شرق اوسط، بنگال، کہاں کہاں آپ کے خلفاء و مریدین نہیں پہنچے، اور ان کو پیسے دیتے تھے تجارت کریں، کسی کے دست نگر نہ ہوں اور تجارت کر کے دین پھیلائیں، ماشاء اللہ کسی کے محتاج نہ بنے. یہ بڑے تو اچھی وہ approach. آپ انہی کے جامعہ بہائیہ جس کے ہاسٹل جو تھے وہ کلا کوہنا سے آپ کے مزار اقدس جہاں ہے یہاں سے لے کر اور جو کھاد فیکٹری ہے موجودہ خانیوال روڈ پر یہاں تک اس کے دارالاقامہ تھے. سبحان اللہ. اچھا، پھر اب جو ملتان میں بہاؤدین ذکری یونیورسٹی ہے یہ اسی وجہ سے وہ نام رکھا گیا. تو تعلیمات ہے بزرگوں کی، دین و شریعت پر عمل کرنا، علم حاصل کرنا اور بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکرم ناظرین، پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں منقبت کے ساتھ ہم رخصت ہوں گے، لیکن بہت شکریہ ہمارے معزز مہمانوں کا، علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب، قاری محمد سعید نقشبندی صاحب. آپ تشریف لائے اور بہت قیمتی معلومات آپ تک پہنچی. منقبت ہم سنیں گے جناب قاری محمد سعید نقشبندی صاحب سے اس پیغام کے ساتھ. یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں، یہ محبت کے کارخانے ہیں. یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں یہ محبت کے کارخانے ہیں. اپنی نظر میں آج کی دنیا، ان کی نظروں میں سب زمانے ہیں. ان کی نظروں میں سب زمانے ہیں. فقط طریقت سے ان کو مت ناپو، فقط طریقت سے ان کو مت ناپو. یہ شریعت کے بھی خزانے ہیں، یہ شریعت کے بھی خزانے ہیں. قاری محمد سعید نقشبندی منقبت پیش کرتے ہیں اور ہم آپ سے رخصت کے طلبگار. انشاءاللہ نیکی اور خیر کی اگلی مجلس کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ٹھہرے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو تم محبوب ربانی بہاؤدین ملتانی، ہو تم محبوب ربانی بہاؤدین ملتانی. تمہارا کون ہے ثانی بہاؤدین ملتانی. جمال مصطفیٰ نور مجسم
کا ہے آئینہ، جمال مصطفیٰ نور مجسم کا ہے آئینہ، تمہاری شکل نورانی بہاؤدین ملتانی، تمہاری شکل نورانی بہاؤدین ملتانی، تمہاری چشم حق بھی حق نما رخ سے نمایاں ہے، تمہاری چشم حق بھی حق نما رخ سے نمایاں ہے، خدا بینی خدا دانی بہاؤدین ملتانی، خدا بینی خدا دانی بہاؤدین ملتانی، شہاب الدین کی روشن جبی کا واسطہ کر دو، ضیاء کے دل ضیاء کے دل ضیاء کے دل کو نورانی بہاؤدین ملتانی، تمہارا کون احسانی بہاؤدین ملتانی۔